اپنے بیانوں کے اندر، وعظوں کے اندر، تقریروں کے اندر، اور اسی طرح درس قرآن کے اندر، درس حدیث کے اندر، جہاں کہیں میرا بیان ہو، مولویوں کے ساتھ میٹنگ ہو، مفتیوں کے ساتھ بات چیت ہو، شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ جناب جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے نا، اس کے اوپر بات مت کیا کریں۔ آپ کو علم نہیں ہوتا، آپ بات کرتے ہیں، لڑائیاں پڑ جاتی ہیں، دنگے فساد اور فتنے پڑ جاتے ہیں۔ خدا را اپنے آپ کو روک لیں، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنگے فساد ایسے لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جو بے علم ہو کر بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ بہاولپور کی بہت بڑی مسجد، جامعہ مسجد، میں نام نہیں لیتا، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس میں بیان تھا، میرا بھی تھا، اور بہاولپور کی سب سے مشہور شخصیت بزرگی کے اندر ان کا بھی بیان تھا۔ میں بیان کر رہا تھا، وہ بھی تشریف لے آئے، وہ سامنے بیٹھ گئے۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو ہمارے میزبان کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی مفتی صاحب لوگ آپ سے مسائل پوچھنا چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے عوام کو کہا کہ مفتی صاحب سے مسائل پوچھ لیں جو پوچھنا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفتی صاحب آپ کو پتہ ہے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث ہم سب مکس رہتے ہیں یہاں پہ، اب ختم بھی ہوتا ہے، 11ویں بھی ہوتی ہے، 40واں بھی ہوتا ہے، اب ہمارے رشتہ دار، ہمارا بھائی 40واں کر رہا ہے، ہمارا دوست 40واں کر رہا ہے، ہم اس کے پاس جائیں یا نہ جائیں 40ویں میں؟ اور اگر نہ جائیں اور وہ زبردستی ہمیں کھانا کھلا دے، کیا وہ کھانا حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ 11ویں والا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ ختم والا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ 40ویں والا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ برسی والا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر کوئی ہمارے پاس بھیج دیتا ہے کیا ہم اس کو کھا سکتے ہیں یا گرا دیں یا جانوروں کو ڈال دیں؟ میں نے کہا اللہ کے بندے، یہ جو دن متعین ہے نا، یہ شریعت نے نہیں کیے تو ہمیں بھی نہیں کرنے چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ اور اگر نام متعین نہیں کرتے، تاریخ مقرر نہیں کرتے تو وہ خیرات کرتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر آپ جا سکتے ہیں، لیکن دن مقرر نہ کریں۔ باقی رہا آپ کا دوسرا سوال کہ آیا وہ ختم والا کھانا، 20ویں 40واں والا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کھانا حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ بدعات والا ہم کہتے ہیں کھانا ہے، علماء نے لکھا ہے بدعت ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس سے پرہیز کریں، لیکن وہ کھانا حرام نہیں ہے۔ اگر آپ کھائیں گے تو یہ حکم نہیں لگے گا کہ وہ کھانا حرام کھایا آپ نے، حرام تھا آپ نے کھا لیا ہے۔ اور بھی انہوں نے سوال کیے، سوالوں کا جواب دے کے میں بیٹھ گیا۔ میرے بیان کے بعد علامہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ علامہ نے 2-4 منٹ کے بعد کہا کہ بھائی آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے، کئی مسئلے آپ نے پوچھے ہیں، سب کے جواب سے جو مفتی صاحب نے دیے میں متفق ہوں، لیکن جو ایک جواب دیا ہے کہ 40واں کا کھانا حلال ہے، حرام نہیں ہے، اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ 40ویں کا کھانا، ختم کا کھانا، 20ویں کا کھانا، برسی کا کھانا حرام ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ بھی تو مفتی ہے، یہ کہہ رہا ہے حلال ہے، حرام نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن اس پر حرام کا فتویٰ نہیں لگتا۔ اس نے کہا بھئی اس کو چھوڑیے، علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیجئے، آپ بڑے مفتی صاحب سے پوچھئے، یہ تو نوجوان ہیں، ان کو کیا پتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک آدمی بیچ بیان میں کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مفتی صاحب آپ ہی تو بولے نا۔ اب بیان میں وہ ہمیں لڑوا رہے آپس میں۔ میں نے کہا بھئی بیان کے بعد بیٹھ کے بات کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ابھی بتا دیں کیا بات ہے۔ تب میں نے مولانا صاحب کو کہا، میں نے کہا بھئی آپ اس کھانے کو حرام کہہ رہے ہیں، حرام ہونے کا سبب بتا دیں مجھے۔ 40واں ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ ختم اگر قرآن مجید کھانا رکھ کے قرآن مجید پڑھ ڈالیں، کیا قرآن مجید پڑھنے سے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے؟ 11ویں والا کھانا ایصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ دن مقرر کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اسے بدعت کہتے ہیں، لیکن وہ کھانا تو حرام نہیں ہوا، وہ تو اللہ کے لیے ہوا ہے۔ مجھے سبب بتائیں، آپ جو حرام ہونے کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بتائیں مجھے سبب کیا ہے حرام ہونے کا۔ پھر وہ چپ کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے ہاں سبب تو کوئی نہیں ہے حرام ہونے کا۔ میں نے کہا جب سبب کوئی نہیں ہے، آپ اسٹیج پہ بیٹھ کر بات کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچا کریں۔ آپ کا یہ میدان نہیں ہے، آپ کا میدان ہے تصوف، آپ اس پہ بولا کریں۔ تحقیقی میدان میں اگر بات کرنے کا شوق ہے تو پہلے تحقیق کر لو، پہلے ہر چیز کو سمجھ لو، شریعت کا مزاج، شریعت کے اصول، پھر بات کریں۔
اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ بات نہ کرے، وگرنہ دنگے فساد ہوتے ہیں بھائی۔ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اٹھا کر دیکھیں، روایت جو امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ میں یہ حدیث اس مجمع میں بیان کروں گا، اس حدیث کو لوگ سمجھیں گے نہیں، الٹا دنگا فساد ہو جائے گا، لڑائی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو وہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ آپ نہ کریں بیان۔ ہر حدیث ہر جگہ پہ بیان کرنی نہیں چاہیے، سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم حق بیان کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ حق ہے کیا اور یہاں پہ بیان کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔